میں اس لیے اپنے بچوں کو پال رہا ہوں کہ یہ بڑے ہو کے میرا خرچہ اٹھائے گا. یہ اپروچ ہی سرے سے غلط ہے. میں ایسی بچیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو پڑھایا, چھوٹی بہنوں کی شادی کی, اپنا انتظار کرتے ہیں اور آخر کے اندر آج بھی اکیلی بیٹھی. دیکھیں لڑکی کی جو انکم ہے اس کے اوپر کلی حق لڑکی کا ہے. لڑکے کی جو انکم ہے اس کا حق صرف لڑکے کا نہیں ہے. فرقے کی اور فقہ کی آپ بات کر رہے ہیں یا ذات پات کی بات کر رہے ہیں, ہم تو جب کینیڈا کے اندر اپنے سینٹر میں کاؤنسلنگ کرتے تھے تو ہمارے یہاں تو ریلیجن کلیشز تھے. کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو ملازمتیں کرواتے ہیں اور وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ شادی ہو, کیونکہ وہ گھر کا بیٹا بن کے وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے وہ لڑکی اس گھر کو. تو ماں باپ اس لالچ میں آ کے اس کی عمر نکال دیتے, ان کو احساس بھی نہیں ہوتا. تو اس بارے میں بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ لڑکیاں انتظار ہی کرتی رہتی ہیں کہ ماں باپ کچھ کریں, اور وہ اتنی زیادہ اس چیز میں انوالو ہو جاتی ہیں کہ ان کے پاس خود بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اس ساری چیزوں میں انوالو ہو. تو ماں باپ کو چاہتے ہیں کہ وہ کر لیں گے اور ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ٹھیک ہے جیسے چل رہا چل رہا. بیٹا یہ زیادتی بھی ہے اور دین کے بھی خلاف ہے. تو پہلے تو یہ کہ ڈیفینیٹلی ماں باپ کا یہ رویہ کہ میری بیٹی جو ہے وہ کماتی رہے اور وہ شادی نہ کرے, یہ غلط ہے. اور جو چیز غلط ہے وہ اس کا جواب دے ہوگا. میں غلط کروں گا میں بھی جواب دے ہوں گا, آپ غلط کریں گے آپ بھی جواب دے ہوں گے, میرے ماں باپ غلط ہوں گے وہ بھی جواب دے ہوں گے. یہ انتہائی غلط رویہ ہے کہ اس طرح جو ہے وہ بچیوں کو صرف اس لیے کروایا جائے کہ ہمارا کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں ابھی آج صبح بھی کوئی پروگرام تھا, اس میں میں نے کہا کہ ہمارے دین نے ہمیں نہ چھٹی رکھی ہے نہ ریٹائرمنٹ رکھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ہر حال میں کام کرنا ہے. یہ اپروچ ہی غلط ہے کہ جو میں اس لیے اپنے بچوں کو پال رہا ہوں, چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو, کہ یہ بڑے ہو کے میرا خرچہ اٹھائے گا. یہ اپروچ ہی سرے سے غلط ہے. چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو, آپ کا کام ہے کہ بالغ ہونے تک اس کی تربیت کریں جس کے آپ جواب دیں, آپ کے فرائض میں سے ہے. اس کے بعد آپ کے حقوق شروع ہوں گے کہ وہ آپ کی خدمت کر سکتا ہے. لیکن آپ کو اپنی زندگی اس کے بیس پہ نہیں لگا. یہ انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ میں نے اتنے پیسے لگائے تو اب اس کی انکم کے اوپر میرے پاس ہر حال میں اتنے آنا چاہیے, چاہے وہ بیٹا ہو یا وہ بیٹی ہو. لیکن ایسا جو کرتے ہیں اور ایسا ہی بہت کچھ ہو رہا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کچھ بچی ہیں جنہوں نے قربانی دی. میں ایسی بچیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو پڑھایا, چھوٹی بہنوں کی شادی کی, اپنا انتظار کرتے ہیں اور آخر کے اندر آج بھی اکیلی بیٹھی ہے. ماں باپ بھی دنیا سے چلے گئے, وہ بھی اکیلی بیٹھی ہے. وہ احسان فراموش لوگ وہ سارے اپنے انجوائے کرتے ہوئے نکل لیے اور اب یہ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے. اور وہ کہنے لگی جی میں تو یہ کر رہی تھی, میں یہ تو کر رہی تھی, میں تو یہ کر رہی تھی. سوال یہ ہے کہ اس کو وہیں رک جانا چاہیے کہ اس کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ماں باپ کی سپورٹ شادی کے بعد بھی کی جا سکتی ہے. دیکھیں لڑکی کی جو انکم ہے اس کے اوپر کلی حق لڑکی کا ہے. لڑکے کی جو انکم ہے اس کا حق صرف لڑکے کا نہیں ہے, اس کی اولاد کا بھی ہے, اس کے ماں باپ کا بھی ہے. تو اس کو اپنے ماں باپ کو بھی دینا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو بھی دینا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ سارے پیسے میرے ہیں. لیکن لڑکی کے پیسے جو ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ہیں. ٹھیک ہے, لڑکوں کو میں یہاں پہ اکثر جب کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اپنی بیوی کا اپنی گنجائش کے حساب سے ایک جیب خرچ ضرور باندھیں. جو بھی آپ کی گنجائش ہے ہر حال میں آپ کو ایک جیب خرچ فکس باندھیں بیوی کا. اس کے بعد اس سے یہ سوال نہ پوچھیں کہ اسے خرچ کہاں کیا ہے, کیونکہ آپ کی ملکیت نہیں رہا. وہ اپنے ماں باپ کو دے دے, وہ چیریٹی کرے, وہ آپ کے اوپر خرچ کرے, جو دل چاہے کرے. تو اگر ایک لڑکی اور اوبیسلی شادی کے بعد بھی کام کر رہی ہوتی ہے تو جو لڑکی کام کر رہی ہے اسی کی انکم ہے نا, وہ کیوں نہیں دے سکتی ماں باپ کو؟ ماں باپ کو دے. اگر اس کو فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے تو وہ بعد میں بھی سپورٹ کر سکتی ہے. تو یہ لڑکی کو ہی ریئلائز کرنا ہوگا نا کہ جی مجھے اپنی سیونگ کرنی چاہیے, اپنے بارے میں سوچنا چاہیے, اور اس طرح مجھے چلنا چاہیے کہ یہ بیلنس جو ہے وہ آؤٹ جو ہے وہ نہ ہو جائے. اور جو ماں باپ لالچی ہو جاتے ہیں اس طرح کے, وہ اللہ ہدایت دے ان کو. یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ انتہائی غلط ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو اس لیے روک کے رکھیں کہ وہ اپنی اس بنیادی ضروریات کو چھوڑ کے صرف آپ کے لیے کمائی کی مشین بنے. ٹھیک ہے. اور کچھ خاندان مسائل بھی ہوتے ہیں جیسے فرقہ, تو ذات پات, ان ساری چیزوں کو بھی لے کے لڑکی اور لڑکے بیٹھے رہ جاتے ہیں ضد میں آ کے کہ اب ہم شادی نہیں کر رہے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب خاندان میں جو ہوتا ہے کہ ایک ہی خاندان ہونا چاہیے, ایک ہی, جو ہماری پنجابی ہے تو بس پنجابی میں ہی جائے, تو اس چیز پہ آپ کیا بولیں گے؟ دیکھیے اصولاً تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ شادی کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, یہ ایک جنرل رول ہے. لیکن جب آؤٹ کلاس شادیاں ہوتی ہیں تو اس میں بھی ایڈجسٹ ہونے میں پرابلم ہوتا ہے. میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ فیملیز کے بیچ میں شادی ہوتی ہے
تو جب آپ ایک بالکل ہی ایک ڈفرینٹ عقائد سے لے کے آتے ہیں یا ڈفرینٹ فرقے سے لے کے آتے ہیں یا ڈفرینٹ ذات پات سے لے کے آتے ہیں, اس میں ایڈجسٹ کرنے میں کمپرومائز کر رہا ہوتا ہے. ایک بچی خاص طور پہ ہمارے یہاں بہت کمپرومائز کر رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ بلیف سسٹم ہی کچھ اور ہے, وہاں بلیف سسٹم ہی کچھ اور ہے, یہاں چیزیں لیگیسیز کے حساب سے چلی آ رہی ہیں. تو وہ یہ مس میچ جو ہے یہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اتنے مس میچ میں شادی نہ کریں تو بہتر ہے. لیکن خاندان میں ہی ہر حال میں شادی ہوگی وہ تو تقریباً ٹوٹ رہا ہے کیونکہ اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. ہم لوگ خود ایک اردو اسپیکنگ دہلی برادری سے تعلق رکھتے ہیں. ریسنٹلی جب میری بھانجی کا جو ہے وہ آیا تو ہم نے ایک سندھی اسپیکنگ کے اندر شادی کی جو ہمارے خاندان کے اندر نارمس نہیں تھے. الحمدللہ بہت ہی اچھا بچہ ہے اور کوالیفائڈ بچہ تھے. اس سے کیا ہوا, خاندان ایکسپینڈ ہوا اور بچوں کے لیے ایک اپرچونیٹی ملے گی کیونکہ نیٹ ورکنگ تو اسی طرح ہوتی ہے نا, کوئی کہیں کام کرتا ہے. تو اگر اچھا بچہ ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پنجابی ہے, سندھی ہے. عقائد کے اوپر میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ عقائد کے اندر ہمارے ہاں رسومات ہیں جن کو ہم دین سمجھتے ہیں. بالکل ہمارے ہاں ان رسومات کو ہم دین سمجھتے ہیں اور ان رسومات کو پورا نہ کرنے کو ہم توہین سمجھتے ہیں. تو وہاں پہ ایڈجسٹ کرنا تو بھائی بہت ہی مشکل ہو جائے گا کہ آپ کے حساب, ان کے حساب سے دین ہے, آپ کے حساب سے کفر ہے. آپ بولے تو مشکل ہے, کریں تو آپ کے اپنے ایمان کی فکر آپ کو پڑی ہوئی ہے. تو آپ اس طرح کے اس کو نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ ایموشنز ڈائی ڈاؤن ہو جائیں گے لیکن یہ مشکل ہو جائے گا, یہ بہت مشکل ہو جائے گا. ہمارے یہاں تو ابھی فرقے کی اور فقے کی آپ بات کر رہے ہیں یا ذات پات کی بات کر رہے ہیں. ہم تو جب کینیڈا کے اندر اپنے سینٹر میں کاؤنسلنگ کرتے تھے تو ہمارے یہاں تو ریلیجن کلیشز تھے. وہ تو کتنا ایکسٹریم تھا کہ وہ شادی جو مسلمان کر ہی نہیں سکتا لیکن شی سیڈ آئی ہیو اے لبرٹی اکارڈنگ ٹو دا کینیڈین لا. ٹھیک ہے لبرٹی ہے لیکن اس کے بعد کے جو انجام ہم نے دیکھے ایسا ہی ہے نا کہ وہ اسی ایک ہی گھر میں قرآن خوانی بھی ہو رہی ہے اور پوجا بھی ہو رہی ہے. ان کے آگے بچے ہوتے تو وہ کیا کون سا وہ تو کنفیوزڈ ہے, کیا کرنا ہے, وہ تو ٹوٹل کنفیوزڈ ہے. اس کو تو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے, یہاں کو ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, وہاں ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے. اور پھر تو کئی ایسے ہو گئے پھر وہ تو لادین ہی ہو گئے. انہوں نے کہا اگر اتنا ہی کانفلکٹ ہے تو نہ ہی جائے کسی سائڈ پہ تو زیادہ اچھا ہے, کہیں نہیں جائیں کسی کو بھی نہ کریں. تو یہ اس طرح کی چیزوں پہ اگر احتیاط کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. پریکٹیکل نہیں ہے, عقائد کی اس میں میچنگ نہیں ہے تو پریکٹیکل نہیں ہے.